اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جو خوبیاں، کمالات، عظمتیں عطا فرمائیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں وہ خوبیاں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانی تھی یا فرمائی تھی، ان سب کا آپ نے اظہار فرمایا اور پھر فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہی سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ بنائے، اللہ پاک ہے اور سب پاکی اسی کو ہے۔ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی اسے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی ان آیات مبارکہ کا یہ ان کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی مختصر تفسیر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی جو اپنی والدہ کی گود میں آپ نے باتیں فرمائیں، وہ ایک دن یا 2 دن کے تھے جو آپ نے یہ بات بیان فرمائی، اپنی خوبیاں بیان فرمائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمانی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھائی کرنے والا مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے متکبر اور بد نصیب نہیں بنایا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ نے اپنی والدہ کی گود میں کی، اور یہ بتایا کہ جس کے اندر اب ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوبیوں کا بیان فرمایا۔ حالانکہ اپنی والدہ کی عظمت کو بیان کرنا تھا، ان کی پاک دامنی کو بیان کرنا تھا، لیکن اپنی خوبیوں کو بیان کر کے یہ بتایا کہ جس کا نبی، جس کا بیٹا اتنا پاک صاف ہے، اس کی ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی، اس کی ماں کتنی شانوں والی ہوگی۔ اور پھر اس وقت کے جو یہودی آپ کے اوپر طعن و تشنیع، آپ کی والدہ کے اوپر جو برے الزامات لگاتے تھے، وہ آپ کی ان باتوں سے باز آ گئے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا والسلام علی یوم ولدت، وہی سلام ہو۔ یہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہاں والسلام یہ معرفہ لفظ ہے، اور اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو اپنے لیے دعا فرمائی تھی، وہاں فرمایا تھا والسلام علی، وہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد معرفہ لایا جاتا ہے، یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، وہی سلامتی، یعنی وہ سلامتی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مانگی تھی، وہ یہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اور 3 وقت کے لیے خاص طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 3 وقت ہر انسان کے لیے نہایت مشکل ہوتے ہیں، جب وہ عالم دنیا میں آتا ہے، اور نمبر 2 جب عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، اور نمبر 3 جب حشر میں جب اٹھایا جائے گا۔ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتے ہوئے اس کے لیے نہایت مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ، کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی میرے لیے سلامتی۔ یہ تو اللہ کی نعمت پہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ دن بھی سلامتی میں مجھے عطا فرمائی، اور اللہ کی گزشتہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا اور آئندہ اس سے دعا کرنا، یہ ایک اچھا ہونے کی نشانی ہے، اور
یہ اللہ کا اعلان بھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو بندے کو یہ دعا طریقہ کار سکھایا گیا کہ بندہ رب سے دعا اس طرح مانگے کہ اللہ اس سے پہلے بھی تو نے مجھ پہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں، مجھ پہ احسانات فرمائی ہیں، تو اللہ میں ہر حال میں تیری کرم نوازیوں کا میں محتاج ہوں، آئندہ بھی جس طرح تو مجھ پہ پہلے کرم نوازی فرماتا رہا آئندہ بھی کرم نوازیاں فرماتے رہنا۔ اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ بندے سے اگر یہ بات یوں ہی کہے کہ جناب آپ بھی کہ پہلے بھی مجھ پہ احسانات ہیں، آج پہلے بھی مجھ پہ مہربانی کرتے رہے ہیں، اب پھر میں مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، تو اس طرح دینے والا خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ پچھلی باتوں کو یاد رکھنے والا ہے، یہ احسان فراموش نہیں ہے، احسان کو یاد رکھنے والا ہے، مزید اس پہ میں احسان کرتا ہوں۔ تو جب بندہ بندے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے تو بندے خوش ہو کے اسے دیتے ہیں، تو وہ تو رب رؤوف الرحیم ہے، وہ تو رب کریم ہے۔ جب اس کی پچھلی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے آئندہ اس سے مانگیں گے کہ ہمارے رب تو نے پہلے ہم پہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں، آئندہ بھی ہم تیری کرم نوازیوں کے ہی محتاج ہیں، آئندہ بھی ہمارے 2 لمحات ابھی باقی ہیں، ایک لمحہ ہمارا گزر گیا دنیا میں آنے کا، 2 لمحات ابھی باقی ہیں کہ عالم دنیا سے ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، اور پھر عالم برزخ میں سے عالم حشر میں اٹھایا جانا ہے۔ اللہ وہاں بھی ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اب عمومی طور پر دنیا میں بچوں کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کی طرف نہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کے ساتھ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ماں کی طرف اضافت کی گئی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور ان کی بات بالکل سچ ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ شک کیا کرتے تھے کہ یہودی نعوذ باللہ ان کی ماں کے متعلق برے الفاظ کہتے تھے، جو میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ہم تو اللہ کے ہر نبی کی اور ان کی والدہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ ساری دنیا کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے سب کا احترام کرو۔ ہم ان بد نصیبوں کی طرح نہیں ہیں جو نبیوں کے کارٹون بناتے ہیں اور ان کے خاکے بناتے ہیں، اور ہم تو ایسے لوگوں کو لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے ہر نبی کا احترام ہے۔ تو ان بد نصیبوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بات کی تھی، میں تو وہ بات بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عیسیٰ ہیں جن کی یہ شان ہے، ان کی ماں بھی ایسی شان والی ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، ان میں سے ایک فرقہ یعقوبیہ، ایک نستوریہ اور ایک ملکانیہ۔ یعقوبیہ کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے وہ اللہ ہے، زمین پہ اتر آیا ہے اور پھر آسمان پہ چڑھ گیا۔ نستوریہ فرقہ کہتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جب تک چاہا اسے زمین پہ رکھا اور پھر جب چاہا آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، نبی ہیں، اور یہ مومن تھے۔ یہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے یہ لوگ یہ بات کہتے رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی تائید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا وہ بندہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا اس کا ہوتا ہے جو محتاج ہو، اور اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کو یہ لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ بنائے، پاکی ہے اس کو، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، اگر رب کا بیٹا ہونا تھا تو 9 ماہ کے انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر بیٹا ہمیشہ باپ کی جنس ہوتا ہے،
اگر باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تو جنسوں سے پاک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی قدرت سے اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جو اللہ نے انہیں دکھانی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی شانوں کے ساتھ، جس طرح اس کی شانیں ہیں اس کے ساتھ انہیں اسے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام اور ان کی عزت اور ان کے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب